اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں بلایا۔ یہ اللہ کی ہمارے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا، جمعے کے روز جہاں جمعے کی نماز ہوتی تھی وہاں صبح سے ہی مسلمان آنے شروع ہو جاتے تھے اور مسجد میں ایک ازدحام ہوتا تھا۔ جمعے کا اتنا اہتمام کرتے تھے، صبح سے لوگ مسجد میں آ جاتے تھے، نفل پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، اور کوئی دعا میں مشغول رہتا اور کوئی اعتکاف کرتا، اور جمعے کی نماز تک ایک ازدحام ہوتا تھا۔ یہ جمعے کا اہتمام اس طرح سے ہمارے اسلاف کرتے تھے۔ آج ہم وقت پر آتے ہیں اور بھاگتے ہوئے کودتے لپھانتے آگے بڑھتے ہیں، اور پھر جیسے ہی سلام پھیرا پھر باہر۔ تو یہ تو ہماری جمعے کا حال ہے۔ اللہ ہمیں جمعے کا اچھے سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں اوپر چلے جائیں، اندر آ جائیں، جگہ خالی ہے۔ دیکھیے یہ جو مہینہ چل رہا ہے بہت اچھا عظیم مہینہ ہے۔ اس میں انسانوں کے گناہوں کو اللہ جلا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا، اور فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت روزہ رکھتے تھے، اتنا اور مہینوں میں نہیں رکھتے تھے، نفلی روزہ رکھتے تھے۔ ویسے تو آپ کا ہر مہینہ روزے رکھنے کا معمول تھا، لیکن اس مہینے میں اور مہینوں کے معمول سے زیادہ روزہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اس مہینے میں ہم نفلی روزہ رکھیں، اور صحابہ کا یہ عمل تھا کہ اس مہینے کے اندر شعبان کے مہینے میں قرآن بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ہم لوگ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ ایسا کلام ہے کہ ایسا کلام اس وقت روئے زمین پر اب کوئی نہیں ہے۔ اور جتنی بھی کتابیں آئی تھی ان میں تغیر اور تبدل ہو گیا، وہ منسوخ ہو گئی، ان کا احکامات اب چلیں گے نہیں۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر ہم عمل بھی کریں اور سمجھ کر اس کو پڑھیں۔ صحابہ اس کو پڑھا کرتے تھے، اس مہینے میں بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور مہینوں میں بھی پڑھتے تھے، لیکن اس مہینے میں بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا، اپنے مالوں میں حساب لگا کر زکوٰۃ نکالتے تھے تاکہ غریب، یتیم، بیوہ، مسکین لوگ جو ہے اپنا سحری کا اور افطار کا، رمضان کا انتظام کر لیں۔ اور جو مسلمان حاکم ہوتے تھے وہ اپنے قید خانوں میں نظر ڈالتے تھے کہ کون قیدی ایسا ہے جس کو رہا کیا جا سکتا ہے، اس کو جو ہے رہائی کا حکم دیا جاتا تھا، اور جو قیدی ایسے ہوتے تھے جن کو سزائیں دینی ہوتی تھی ان کو سزائیں دے دی جاتی تھی۔ اور تاجر لوگ اپنا تجارت کا حساب لگاتے تھے، اور جس کا دینا ہوتا تھا اس کو دے دیتے تھے، اور جس سے لینا ہوتا تھا اس سے لے لیتے تھے، اپنا معاملات صاف کر لیتے تھے۔ اور پھر رمضان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ غسل کرتے تھے، نہا دھو کر اپنے مسجد میں عبادت کے لیے پختہ ہو جاتے تھے اور اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی نکاح کے انتظام کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی مکان بنا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، اس کا فرنیچر، اس کے ٹائلز اور اس کی چیزیں بدلوا رہا ہے، اس میں محنت کر رہا ہے، لیکن اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے کتنے بچے پیدا ہوں گے،
اور کتنے لوگ دنیا سے جائیں گے۔ پچھلے سال ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے، وہ اب نہیں ہیں، اور ہم اب موجود ہیں۔ پتہ نہیں آئندہ یہ مبارک رات اور یہ مبارک مہینہ، مبارک رمضان کا مہینہ اور یہ نصف شعبان کی رات ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اس لیے جو بھی موقع ہمارے پاس، اس کو غنیمت سمجھو، تیاری کرو آخرت کی۔ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ حادثات ہوں گے اور اتنا رزق اس آدمی کو ملے گا، یہاں اتنی بارش ہوگی، اس آدمی کو اتنی عزت ملے گی، یہ آدمی ناکام ہوگا، یہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں یہ فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ بڑی مقدس رات ہے۔ صحابہ کا طرز اس رات میں عبادت کرنے کا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر آسمانوں کی طرف اٹھائیے۔ تو میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو سارے دروازے آسمانوں کے کھلے ہوئے تھے، اور پہلے آسمان کے فرشتہ ایک کھڑا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا جو آدمی اس رات میں رکوع کرتا ہے یعنی نماز پڑھتا ہے اس کو خوشخبری ہو۔ دوسرے آسمان کے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کھڑا ہوا جو آدمی اس رات میں سجدہ کرتا ہے اس کو خوشخبری ہو۔ تیسرا آسمان پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا جو آدمی اس میں دعا مانگتا ہے اللہ سے اس کے لیے خوشخبری ہو۔ اور چوتھے پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوا کہہ رہا تھا جو آدمی اس رات میں اللہ کے سامنے روتا ہے اس کے لیے بھی خوشخبری ہو۔ پانچواں آسمان پر فرشتہ کھڑا ہوا پکار رہا تھا جو آدمی اس رات میں ذکر کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہو۔ چھٹے آسمان پر کہہ رہا تھا کہ تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہو۔ ساتواں آسمان پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کوئی سوال کرنے والا ہے اس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی ہے مریض وہ سوال کرے اور اس کا سوال پورا کروں، کوئی مانگنے والا ہے میں اس کو دوں۔ یہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے جو ہے اس طرح پکار رہے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ معاملہ کب تک چلتا رہے گا، کب تک اعلان ہوتے رہیں گے اللہ کی طرف سے۔ تو جبرائیل نے بتایا اس رات میں مغرب کی اذان کے بعد، نماز کے بعد سے یہ اعلانات شروع ہو جاتے ہیں، اور فجر کی نماز تک، صبح صادق تک اس طرح اس رات میں اللہ بخشش کرتا ہے، اور اس طرح یہ رات بھر جو ہے بخشش ہوتی رہتی ہیں۔ اور پھر بتایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے گا، اتنے مسلمانوں کی مغفرت کرے گا جیسے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر بال ہیں۔ عرب کے اندر ہر قبیلہ خوب کثرت سے بکریاں رکھتا تھا، لیکن بنو کلب کی بکریاں اتنی زیادہ تھی کہ پوری جنگل، پورے وادی بھری ہوتی تھی ان کی بکریوں سے۔ اب اندازہ لگاؤ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، اور پھر اس وادی بھری جنگل کے اندر کتنی بکری اور بھیڑ ہوں گی، ان کے جسموں پر کتنے بال ہوں گے، کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ ایک ہی بکری کے جسم پر اربوں بال ہوتے ہیں، کروڑوں بال ہوتے ہیں، لاکھوں بال ہوتے ہیں، اور اتنی ساری بکریوں کی جسموں کے اوپر جتنے بال ہیں اتنے مسلمانوں کی اللہ اس ایک رات کے اندر مغفرت فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس رات میں حلوہ بناتے ہیں، ہم اس رات میں پٹاخہ چلاتے ہیں، ہم اس رات میں جو ہے قبرستانوں موم بتیاں جلاتے ہیں۔ یہ رات تو برکت کی ہے، دینے کی، مانگنے کی رات ہے۔ ہم نے رسم و رواج بنا لی اس رات میں، نہا دھو کر کے نہیں، کپڑا بدلیں گے، نئے کپڑا پہنیں گے، پوری رات دلی میں بھاگے پھریں گے۔ اب تو کچھ کم ہو رہا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایسا مت کرو میرے بھائیوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہہ رہا ہوں۔
کہ آپ جو ہے اس طرح کا رواج مت کرو جیسے غیر مسلم کرتے ہیں، پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ ہمارے نوجوان بچے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں پوری رات، کسی کی گاڑی کھڑی ہے اس کو نقصان پہنچائیں گے، کسی کا بلب لگ رہا ہے باہر کی سائڈ میں اس کو پھوڑ دیں گے، کسی کی گھنٹی بجا دیں گے، رات بھر کرتے۔ یہ پوری سڑک بھری رہتی ہے شور شرابہ، ایک ایک موٹر سائیکل 5 بیٹھیں گے اور ہائے ہلا مچائیں گے۔ یہ مسلمانوں کا کام ہے، جبکہ مسلمانوں پر پوری دنیا میں مصیبت پڑ رہی ہے۔ عبادت کی رات کو انہوں نے اس طرح بگاڑ دیا ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں عبادت کرنا ثابت ہے، باقی مسجدوں میں سڑکوں پر کہیں نہیں۔ اپنے اپنے گھروں میں نفلی عبادت کرو، بیٹھ کر کے قرآن پڑھو۔ اس میں کئی عبادت آپ کر سکتے ہو، قرآن پڑھ سکتے ہو، نفل نماز پڑھ سکتے ہو۔ جب نفلی نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ تو دعا مانگو رو رو کر، جو آپ کے اہل و عیال میں سے دنیا سے گزر گئے ان کے لیے، اور جو ہمارے بچے آنے والے ہیں، گھر ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہم ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ ایک آدمی رات بھر جاگے گا اور پوری رات قرآن پڑھا، اس نے رات بھر جاگا اور پورا ذکر تلاوت کیا، نفل پڑھے، اور صبح کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی۔ مسائل کی کتابوں میں لکھا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، چونکہ اس نے نفل کام تو کیے لیکن فرض جو اصل ہے فجر کی نماز وہ ترک کر دی۔ فرض اصل ہے، ایک آدمی سنتوں میں لگا ہوا ہے، فرض کی جماعت ہو رہی ہے، یہ غلط بات ہے۔ فرض میں شامل ہو، سنت کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اب ہم نے فرض کو اہمیت کم کر دی اور نفل کاموں کی، سنتوں کی اہمیت زیادہ کر دی، یہی تو گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں، اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، تو آپ رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آرام فرما رہی تھی، آپ اٹھے اور چپکے سے، حضرت عائشہ کو معلوم نہ ہو، آپ چپکے سے گئے اور سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے جنت البقیع کا قبرستان ہے بہت بڑا، جس میں 10,000 صحابہ مدفون ہیں اور مسلمانوں کے نیک لوگوں کی تابعین کی قبریں بھی ہیں۔ اس میں آپ گئے اور وہاں جا کر کے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اندھیرے میں، کوئی نہیں تھا، اکیلے تھے، ایک رات صرف پوری زندگی میں ایک رات قبرستان گئے، اور پھر وہاں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارواح مسلمین کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت عائشہ اٹھی تو دیکھا میرے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ہمارے کمرے میں، کہاں چلے گئے؟ تو آپ کی تلاش کرتے کرتے وہ جنت البقیع تک پہنچ گئی، وہاں اندھیرا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارواح مسلمین کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ کسی اور کے پاس چلے گئے، کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، میری باری ہے اس میں، اس لیے میں آپ کے پیچھے پیچھے آئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو مسلمانوں کی جو مردے ہیں ان کے لیے مغفرت کی اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ بہرحال قبرستان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے روز جنت البقیع میں جمعے کی نماز پڑھا کر کے نہیں قبرستان جایا کرتے تھے، تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے تھے۔ اگر آپ زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان چلے گئے تب بھی آپ کی سنت تو ادا ہو گئی۔ قبرستانوں میں ہم نے گول گپے کھانے شروع کر دیے، دکانیں لگ رہی ہیں، لائٹیں، کمکمیں، اگربتی، موم بتی۔ میرے بھائیو، یہ تو سب غلط باتیں ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا قبروں کو پکی مت بناؤ۔ 10 سال کے بعد، مسائل کی کتابوں میں لکھا ہے، 10 سال کے بعد انسان کا جسم اور کفن اور تمام ہڈیاں سب بہت سیدھا ہو جاتی ہیں، کچھ ہڈیاں باقی رہتی ہیں۔ تو یہ دماغ کی ہڈی ہے نا، جو یہ باقی رہتی ہے، ایک ریڑھ کی کچھ ہڈی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو نیچے دبا دیں مٹی میں اور دوسرا مردہ اس میں دفن کر سکتے ہیں۔ اور اس میں بہت بڑا اختلاف ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں۔ بہرحال ہم قبرستان جائیں اور عبرت حاصل کریں۔ حدیثوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، جب 10 20 50 سال کے بعد تمہارے قبر جو ہے زمین سے مل گئی، نام و نشان مٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے
کہ میرے فرشتوں میرے بندے کا جو آخری ٹھکانہ قبر تھا وہ بھی مٹ گئی، اس کا نام و نشان ختم ہو گیا، میں نے بھی اس کے گناہوں پر اب قلم پھیر دیا، بندے کا وجود ہی ختم ہو گیا، تو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں کہ اس رات میں خدا کے لیے رواج نہ بناؤں، آپ کے علاقے کی پولیس بھی پوری دنیا میں غلط میسج جا رہا ہے، یہ بہت خوبصورت مذہب ہے، ہم سب کا خیال رکھیں، اور لوگ کچھ بھی کریں لیکن ہم ان کا جواب اینٹ سے نہ دیں، پتھر سے نہ دیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں۔ ہمیں لوگ گالی بکیں گے، ہمارے نبی نے فرما دیا تھا، دب کر ہمارے نبی نے صلح کی ہے، ہمارے نبی نے دب کر صلح کی ہے۔ صلح حدیبیہ میں 10,000 آدمی آپ کے ساتھ تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر انسان، خلفائے راشدین سب موجود تھے، لیکن آپ نے ان سے دب کر صلح کی۔ دب کر صلح کرنا سنت ہے، اپنے اندر بارود مت بھرو، یہ پھٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ نرمائی دوسرے کو کھاتی ہے اور گرمائی اپنے آپ کو ہی کھا جاتی ہے، آپ سے دو لوگ بھاگ جائیں گے آپ کے پاس سے۔ صبر بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم اگر اس ملک پر محنت کرتے، دعوت کا قرآن کے کام کرتے، تو یہ آج حالات ایسے نہیں ہوتے جیسے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ میں۔ یہ ہماری غلطیاں ہیں، ہم ہر کام میں غیر مسلموں سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ سود کھاتے ہیں تو ہندو بھی اتنا سود نہیں کھا رہا جتنا ہم لوگ کھا رہے ہیں، شراب اتنی پی رہے ہیں ہم لوگ، کوئی جو ہے سلوسن کپڑے والی شراب نشہ کر رہا ہے، کوئی گولیاں کھا رہا ہے، کوئی بیڑی، کوئی گٹکا، کوئی پان، کوئی سگریٹ، کوئی حقہ۔ شادیوں میں دیکھو بڑھیا بڑھیا شادیاں ہو رہی ہیں، کھانا پھینکا جا رہا ہے، اور فلسطین کے مسلمان جن کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا، ارے کچھ تو سوچو، تم پگڑیاں باندھ باندھ کر کے نہیں بارات میں جا رہے ہو، چڑھا کے لے جا رہے ہو، اور تمہارے بھائی مارے جا رہے ہیں، اسرائیل مار رہا ہے، تم اسی اسرائیل کی تقلید کر رہے ہو، اس کا لباس، اس کا چہرہ، اس کا کھانا، اس کا گھر، اسی طرح کے گھر بنا رہے ہیں، انہی کی طرح کے ہمارے بچے اور بچیاں کپڑا اور لباس پہن رہے ہیں۔ مارکیٹوں میں بے شمار بھیڑ ہے۔ رمضان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مہینہ ہی آیا ہے مارکیٹنگ کرنے کے لیے، ہماری بچیاں بے پردہ کٹا پھٹا پینٹ پہن رہی ہیں، جبکہ یہ وہ بچیاں ہیں مسلمانوں کی جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج اپنی عزت اور عصمت کا ہماری عورتوں کو خیال نہیں ہے۔ باپ کو چاہیے اپنی بیٹی کو حکم دے کہ پردے میں رہو، بالغ ہونے کے بعد 9-10 سال کے بعد بچوں کا بستر الگ کرو، بچے کا الگ، بچی کا الگ، ماں الگ سوئے، بچہ الگ سو۔ اسلام کا خوبصورت مذہب ہے، تو آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو اس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو امن کا پیغام دیا، سب کو امن کا پیغام دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے عالم کے لیے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ ہماری کوئی رات جو ہے یہ کوئی تہوار نہیں ہے، خدا کے واسطے سمجھیے۔ بالکل پٹاخے چلانا اور کمکمے اور موم بتیاں، اگربتیاں اور قبرستانوں میں بھیڑ لگانا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ بالکل رک جائیے، سب کو سمجھائیے، اپنے علاقے میں مہم چلائیے، اچھا مسلمان بنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو خدا کے حکموں پر عمل کریں، تب مار پڑنی بند ہوگی ہمارے اوپر۔ اگر ہم ایسے چلتے رہے تو اور پٹیں گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میں آپ کو بہت سمجھداری کی بات بتا رہا ہوں، آپ دین پر عمل کریے، اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلیے، خرافات بدعات سے بچیے۔ صرف اتنا کریے اس رات میں کہ اپنے اپنے گھروں میں آپ عبادت کریں، اور رات بھر عبادت کرنے کے بعد فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ فجر کی نماز یہاں پر اذان ہونے کے 10 منٹ کے بعد کھڑی کر دی جائے گی، آپ سن لیں، اور پھر نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھر چلے جائیں، آرام کریں، اور رات بھر عبادت کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اگلے دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ نفلی روزہ ہے، کوئی واجب یا سنت یا فرض روزہ نہیں ہے۔ کوئی رکھے بہت اچھی بات ہے، نہ رکھے کوئی گناہ نہیں ہے، کسی کو برا نہ سمجھو۔ میں اکثر نفلی روزہ نہیں رکھتا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں صرف فرض روزہ رکھتا ہوں۔
رمضان کا پورا روزہ نہیں چھوٹے گا جب تک میرے جسم میں طاقت ہے، لیکن نفلی کام مجھ سے بہت کم ہوتے ہیں. یہ جو شب برات کا روزہ اکثر میں نہیں رکھتا، اس کو جو چیزیں ہیں میں ان کو کرتا ہوں. اور اپنے والدین کے لیے جو مر گئے ہیں، آپ 10 نفل پڑھا کرو روزانہ. میں اپنے والدین کے لیے نفل پڑھتا ہوں، قرآن روزانہ. پوری امت مسلمہ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے لوگ گزر گئے سب کے لیے دعائے مغفرت، خصوصاً اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے مقتدیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں. یہ میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. تقویٰ طہارت والی زندگی اختیار کرو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اختلافات کو ختم کرو. سب لوگ جو ہے متحد ہو رہے ہیں، آپ جو ہے منتشر ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. ہم اگر مسلمان بننا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنا ہوگا. اسی میں اللہ نے سکون رکھا ہے، اسی میں اطمینان رکھا ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی رکھی ہے. یہ رات آنے والے، اس رات کے آتے ہی آپ جو ہے تمام چیزوں کو ترک کر کے عبادت کریں، اور اپنے فیوچر مستقبل کے لیے دعاؤں کا اہتمام، اور اپنے لیے مانگے جتنا مانگ سکتے ہیں، لوگوں کے لیے بھی، سب کے لیے. اے اللہ، یہ انسانیت کہاں جا رہی ہے؟ اے اللہ، اس کو ہدایت عطا فرما. امت کے لیے پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے. بہرحال اسی پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. مجھے بہت امید ہے کہ آپ جو ہے ان باتوں پر عمل کرو گے، اور اس رات میں ہنگامہ نہیں کرو گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں، عزت عطا فرمائیں، اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.